رحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فتنہ دجال اور اس سے بچاؤ کے طریقے ہم پڑھے تھے، اور اس میں آج صفحہ نمبر 103 سے کرنا ہے۔ کیا ابن سیاد دجال تھا؟ مختلف احادیث میں ابن سیاد کا ذکر ملتا ہے، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن سیاد مدینہ کا رہائشی نو عمر کاہن اور ایک یہودی تھا۔ کاہن آپ جانتے ہیں، ہم پہلے اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، یعنی جو غیب کی خبریں دینے کی کوشش کرتا۔ کوشش اس لیے کہ ان کے پاس اصل علم تو نہیں ہوتا، کیونکہ عالم الغیب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی ذات ہے، یعنی نجومی یا کاہن ٹائپ۔ اور ایک یہودی تھا، البتہ اس میں کچھ ایسے اوصاف پائے جاتے تھے جن کے باعث صحابہ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شبہ تھا کہ شاید یہی دجال اکبر ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو یاد ہے نا، اس کے بارے میں پیچھے بات ہوئی تھی کہ وہ اس کے منہ سے دخان یا دکھ نکلا تھا اس طرح۔ بہرحال دلائل سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ابن سیاد دجال نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا شخص تھا جس میں کچھ دجالی صفات موجود تھیں۔ وہ پہلے تو یہودی تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمان ہو گیا تھا، لہٰذا وہ صحابی نہیں بلکہ تابعی تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چونکہ ایمان نہیں لایا تو اس لیے صحابی نہیں کہلاتا۔ ابن سیاد کے متعلق کچھ تفصیل حسب ذیل ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ ابن سیاد کی عجیب صورت اور کیفیت۔ جابر رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں ہے کہ ان امرأۃ من الیہود بالمدینۃ ولدت غلاما ممسوحۃ عینہ طالیۃ نابہ فاشفق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یکون الدجال۔ مدینہ کی ایک یہودی عورت نے ایک ایسا بچہ جنا جس کی آنکھ مٹی ہوئی تھی اور کچلی کا دانت ظاہر تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گھبراہٹ ہوئی کہ کہیں یہ دجال ہی نہ ہو۔ نافع کا بیان ہے کہ لقیہ ابن عمر ابن سیاد فی بعض طرق المدینۃ فقال له قولا اغضبہ فانتفخ حتی ملا سکتہ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ ابن سیاد سے مدینہ کے کسی راستے میں ملے اور اس سے کوئی ایسی بات کی جس سے وہ غصے میں آ کر پھول گیا، حتیٰ کہ پوری گلی کو بھر دیا۔ ٹھیک ہے، تو ابھی جیسے ہم نے پڑھا نا کہ کچھ ایسے باتیں ہوئیں کہ جس کی وجہ سے اس کو دجال ہونے کا شبہ تھا۔ ایک تو یہ کہ جب وہ پیدا ہوا تو اس کی آنکھ مٹی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، ممسوحہ تھی، اور دوسرا یہ کہ یہ جو اگلی روایت ہے جو نافع کا بیان ہے، یہ ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ابن سیاد سے کوئی بات کی تو وہ غصے میں آ کر پھولا، اور اس نے پھر ایسے غصے کا اظہار کیا کہ پوری گلی کو بھر دیا۔ تو ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں نا کہ دجال بھی غضب کے مارے باہر نکلے گا، یعنی جہاں پر وہ اس وقت ہے یا جب ہوگا جہاں بھی، تو وہ غصے یا طیش میں آ کر کسی بات پر جوش کھائے گا اور پھر ظاہر ہو جائے گا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ فَلَقِيتُهُ مَلَقِيَةً أُخْرَى وَقَدْ نَفَرَتْ عَيْنُهُ، پھر میں اس سے یعنی ابن سیاد سے دوبارہ ملا تو اس کی آنکھ پھولی ہوئی تھی۔ میں نے کہا یہ تیری آنکھ کا کیا حال ہے جو میں دیکھ رہا ہوں؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا۔ میں نے کہا آنکھ تیرے سر میں ہے اور تو کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا۔ اس نے کہا اگر اللہ چاہے تو یہ تیری اس لکڑی میں آنکھ پیدا کر دے۔ پھر اس نے ایسی آواز نکالی جیسے گدھا زور سے آواز نکالتا ہے۔ یعنی اب یہ دیکھیں کہ آگے سے باتیں بھی بحث اور پا کی کرتا تھا۔ اور پھر اس کی اگلی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ ابن سیاد نے کہا کہ واللہ انی لعالم الان حیث ہوا وعارف اباہ و امہ قال وقیل لہ ایسرک انک ذاک الرجل قال فقال لو اورد علی ما کرہت۔ کہنے لگا کہ اللہ کی قسم میں اچھی طرح جانتا ہوں دجال اس وقت کہاں ہے، اور اس کی ماں اور اس کے باپ کو بھی پہچانتا ہوں۔ لوگوں نے ابن سیاد سے پوچھا تجھے پسند ہے کہ تو ہی دجال ہو؟ اس نے کہا اگر مجھے دجال بنایا جائے تو میں ناپسند نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، یعنی اب جیسے پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ وہ کاہن تھا اور ایسی باتیں کرتا تھا تو منہ سے ایسے ناب شناب بک دیتا تھا، تو اس نے یہ کہا کہ میں دجال کو پہچانتا ہوں، اس کے ماں باپ کو بھی۔ اور پھر دیکھیں کسی نے جب اس کو اتنی بڑی بات کہی ہے کہ تجھے دجال بنایا جائے تو تجھے پسند ہے کہ تو دجال ہی ہو، تو کہنے لگا مگر مجھے دجال بنایا جائے تو میں ناپسند نہیں کروں گا۔ ابن سیاد کی اسی عجیب صورت اور کیفیت کا ہی نتیجہ تھا کہ صحابہ کو شک تھا کہ کہیں یہ دجال اکبر ہی نہ ہو، اسی لیے بعض صحابہ قسم اٹھا کر اسے دجال کہا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، بعض صحابہ کا ابن سیاد کو دجال سمجھنا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ واللہ ما اشک ان المسیح الدجال ابن سیاد، اللہ کی قسم مجھے اس بات میں شک نہیں کہ مسیح دجال ابن سیاد ہی ہے۔
محمد بن منقدر کا بیان ہے کہ رأیت جابر ابن عبداللہ یحلف باللہ ان ابن السیاد الدجال قلت تحلف باللہ، میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ اللہ کی قسم اٹھا کر فرماتے تھے کہ ابن سیاد ہی دجال ہے۔ میں نے کہا آپ اللہ کی قسم کیوں اٹھا رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے میں نے عمر رضی اللہ عنہ کو اس بات پر کہ ابن سیاد دجال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قسم اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع نہیں فرمایا۔ غالباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس لیے منع نہیں فرمایا کیونکہ آپ کو خود بھی ابن سیاد کے متعلق شبہ تھا، اسی لیے آپ گاہے بگاہے ابن سیاد کی تحقیق کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اس میں آپ کو بتایا نا کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کے پاس چلے بھی گئے تھے، وہ آگے بھی حدیث میں آ رہا ہے، اور یہ نبی ہونے کا بھی دعویٰ کرتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابن سیاد کی تحقیق، ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انا عمرہ انطلق مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی رحت قبل ابن سیاد حتی وجدوہ یلعب مع الصبیان۔ عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ دوسرے ساتھیوں کی معیت میں ابن سیاد کے پاس گئے، آپ کو وہ بنو مغالہ کے مکانوں کے پاس بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا ملا۔ یلعب مع الصبیان، ان دنوں ابن سیاد جوانی کے قریب تھا، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی کوئی خبر ہی نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا ہاتھ رکھا تو اسے معلوم ہوا، یعنی یہ جو کہتا تھا کہ میں کاہن ہوں اور مجھے غیب کی خبریں پتہ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو گاہے بگاہے چیک کرتے تھے نا، تو اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کوئی مجھ سے ملاقات کو آ رہا ہے۔ حالانکہ ایسا نجومی جو آپ کو آپ کی مستقبل کی باتیں بتاتا ہے، اس کو خود تو اپنے ارد گرد کی خبر ہونی چاہیے۔ تو اس سے ہم نعوذ باللہ کچھ خواتین جو مسلمانوں میں سے ہی ہوتی ہیں اور ان جادوگروں، نجومیوں اور ان کے چکروں میں پڑ جاتی ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ اگر ان کاہنوں جادوگروں کے ہاتھوں میں لوگوں کی قسمت ہوتی تو یہ اپنی قسمت نہ بدل لیتے۔ ٹھیک ہے، تو اسے خبر ہی نہیں ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا ہاتھ رکھا تو اسے پتہ چلا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن سیاد کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابن سیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر بولا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ان پڑھوں کے رسول ہیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی تو ہم نے پڑھا نا کہ وہ ایمان لے آیا تھا لیکن نبی کی زندگی میں ایمان نہیں لایا صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کو کہنے لگا آپ امیون کی طرف بھیجے گئے ہیں، کیونکہ یہ خود یہودی تھا نا، آپ کو پتہ ہے یہ یہودی اس بات کا انکار کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بھی رسول ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ اپنی تکبر اور انا کے باعث پھر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گواہی دیتے ہیں کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں۔ یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا اور فرمایا میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ تو اب یہاں پر رک کر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو یہودیوں کے ہاں یہ چیز ہے نا کہ حق کو ماننے پہچاننے کے باوجود اس کا انکار کر دیا۔ ٹھیک ہے، کہہ رہا ہے کہ آپ نبی ہیں لیکن کس کے ہیں؟ امیون کے، ان پڑھوں کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اور یہاں پر بھی یاد رکھیں کہ یہ جو امیون ہے نا، یہ نعوذ باللہ یہ یعنی کبھی کبھار ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں نا تو ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ شاید یہ ان پڑھ سی جاہل سی قوم تھی کوئی، یعنی میں عرب کی بات کر رہی ہوں، عرب کے رہنے والوں کی، تو یہ نہیں تھا، بلکہ اگر دیکھا جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کسی کچھ فضائل کی بنا پر چنا تھا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے افضل ترین کتاب اس قوم پر کیوں اتاری، عرب لوگوں کی طرف کیوں بھیجی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں منتخب فرمایا کہ ایک تو ان پڑھ ہونا ہمارے تو نبی کی شان میں یعنی ان کی عظمت میں اضافہ کرتا ہے کہ وہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ یہ وہ انسان جس نے کبھی کسی استاد کے آگے زانوئے تلمس طے نہیں کیا، یعنی وہ کسی استاد کے سامنے بیٹھے نہیں اور اس کے باوجود ان کی زبان سے ایسا فصیح بلیغ کلام جاری ہو جائے، اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آتا تھا۔ ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ مشرکین یعنی عرب جو تھے وہ باہر کی جو یعنی کہ آپ کے کلچر میں جو چیز شامل ہونا شروع ہو جاتی ہے نا اس سے پاک صاف تھے۔ ٹھیک ہے، جو ارد گرد ان کے بڑی بڑی سپر پاورز تھی نا، جیسے رومنز تھے اور فارس کے رہنے والے تھے، یہ لوگ ان کو پوچھتے بھی نہیں تھے، وہ ان کو یعنی کہ جاہل اجڑ اور بدو ہی سمجھتے تھے، تو ان سے تعارض نہیں تھے کرتے، اور اسی لیے تو عرب زبان جو تھی وہ بھی فصیح اور بلیغ رہ گئی تھی، اس میں کسی باہر کے لوگوں کے بیچ میں کوئی مکسنگ نہیں تھی ہوئی، اور اسی طرح ان کے تہذیب، ان کے کلچر، ان کے جو نظریات تھے، جو ان کے اندر خاص کچھ صفات بھی پائی جاتی تھیں، مہمان نواز تھے اور کریم تھے، تو یہ ان ساری صفات میں باہر کے کلچروں نے کچھ کلچرز نے آ کے کوئی مکس اینڈ میچ نہیں تھا کیا۔ ٹھیک ہے،
تو یہ بھی ایک ان کی بہت بڑی صفت ہے. تو لیکن یہاں پر آپ دوسری بات یہ دیکھیں کہ جہنم میں مختلف درکات ہیں. تو وہاں پر جیسے آپ نے جس نے وہ میرے ساتھ وہ کیا تھا کیسر روم کو دیکھ لیں کہ وہ دل میں پہچان گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں مانے. تو بعض اوقات یعنی کہ جب پھر ایسے لوگ جہنم کے ایسی تہہ میں ڈالے جائیں گے جہاں پر کہ وہاں پر وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دین کو پہچانا لیکن تکبر کے مارے، نفسانی خواہشات کے مارے اس کا انکار کر دیا، تو ان کی سزائیں الگ طرح کی ہیں. استغفر اللہ. ٹھیک ہے. تو ہمارے سامنے اگر بات اس میں جو عمل کی چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے اگر کوئی اللہ کا حکم آ جاتا ہے اور ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں، یقین لے آتے ہیں، اس کے باوجود بھی اس کو اگنور کرتے ہیں، اس کو اپنی زندگیوں میں شامل نہیں کرتے ہیں، تو یہ کوئی عام بات نہیں ہے. یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس کے خلاف، اللہ اور اس کے رسول کے دین کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں. تو اب یہاں پر ابن سیاد مان رہا ہے کہ آپ ان پڑھوں کے رسول ہیں، لیکن یعنی کہ میں نہیں آپ کو ماننے والا کیونکہ میں تو یہودی ہوں اور ہم تو بڑے اللہ کے چہیتے ہیں. یہ جو کہتے تھے کہ ہم اللہ کے چہیتے اور نعوذ باللہ خود کو اللہ کے بیٹے کہلواتے تھے، تو وہ نہیں مانا. ٹھیک ہے، تکبر کے مارے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا اور پھر کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا. اب یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بھی سامنے آتا ہے کہ کوئی اگر ایسا آپ کو ٹکرا جائے، آپ اسے اللہ کا دین پیش کر رہے ہیں اور وہ آگے سے آپ سے ایسی باتیں پوچھ رہا ہے، تو بجائے اس کے ساتھ بحث میں پڑھنے کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ نہیں کہا کہ تم گواہی دو کہ میں اللہ کا رسول ہوں. ہم نے اس کو کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تجھے کیا دکھائی دیتا ہے؟ ابن سیاد بولا کہ میرے پاس سچی اور جھوٹی دونوں خبریں آتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو تیرا سب کام خلط ملط ہو گیا، یعنی سچی جھوٹی دونوں خبریں آتی ہیں تو پھر تم کس پر یعنی ہو، کس پر قائم ہو؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے اس سے فرمایا اچھا میں نے ایک بات دل میں رکھی ہے وہ بتلا، یعنی یہ کہ میں نے یعنی اس کو چیک کرنا جیسے چاہا نا، اور ہمارے لیے بھی یہ بات واضح ہو جائے. تو آپ نے ایک دل میں بات چھپا کے رکھی کیونکہ یہ کاہن ہونے کا بھی دعویٰ کرتا تھا اور یہ بھی کہتا تھا کہ میں نبی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ دخان کی آیت فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، یعنی تو انتظار کر یہاں تک کہ آسمان آئے گا ایک واضح دھوئیں کے ساتھ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل میں رکھی، اس کا تصور کیا. ابن سیاد نے کہا وہ دکھ ہے، یعنی اس سے آگے نہ کہہ سکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چل دور ہو جا تو اپنی بساط سے آگے کبھی نہ بڑھ سکے گا، یعنی بساط ہوتا ہے جو تیری اوقات ہے نا اس سے آگے تو نہیں جا سکتا. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو چھوڑ دیجئے، میں اس کی گردن مار دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ دجال ہے تو تم اس پر غالب نہیں ہو سکو گے، اور اگر یہ دجال نہیں تو اسے قتل کرنا تیرے لیے بہتر نہیں. ٹھیک ہے. سبحان اللہ. آپ نے کیسے صحابہ کی تسلی کرا دی، حالانکہ ظاہر ہے جو وہ اس نے جو سلوک کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی بھی ایمان والے انسان کا، اور وہ تو عمر رضی اللہ عنہ تو پھر صحابی تھے، ان کا طیش میں آنا ضروری تھا، لیکن آپ نے ان کو کتنی آرام سے جو ہے نا کام ڈاؤن کر دیا. تو اسی طرح زندگی ہمارے سامنے بھی ایسی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، تو آپ اس پر آپ جو اپنی آپ کوشش کر سکتے ہیں وہ کر لیں، اور اس کے بعد بلا وجہ یعنی یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ یعنی وہ پنگا نہیں لیا جیسے کہتے ہیں نا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ دیکھیں نا کہ جس وقت اس کے پاس گئے ہیں، ابھی وہ میرا خیال ہے جوانی کی وہ اس کو چھونے والا ہے، تو اگر تو وہ دجال ہے تو تم اس پر غالب نہیں ہو سکے گا، اور دجال نہیں تو اسے قتل کرنا تیرے لیے بہتر نہیں، یعنی سارے جو ہیں لوگ تیرے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے اور ظاہر ہے اسلام کا ہی نام پھر بدنام ہوگا. ایک دوسری روایت میں ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان طلق بعد ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی ابن کعب الی النخل التی فیہا ابن سیاد. پھر ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ دونوں مل کر ان کھجور کے درختوں میں گئے جہاں ابن سیاد تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ابن سیاد آپ کو نہ دیکھے، اور اس سے پہلے کہ وہ آپ کو دیکھے آپ غفلت میں اس کی کچھ باتیں سن لیں، یعنی وہ جو اناپ شناپ بولتا ہوتا تھا نا، غیب کی باتیں کہتے ہوئے اس کو. آخر آپ نے اس کو دیکھ لیا، وہ ایک چادر اوڑے پڑا تھا، وہ کچھ گنگن یا پھن پھن کر رہا تھا، لیکن مشکل یہ ہوئی کہ ابن سیاد کی ماں نے دور ہی سے آپ کو دیکھ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے تنوں میں چھپ چھپ کر جا رہے تھے. اس نے پکار کر ابن سیاد سے کہہ دیا، صاف یہ ابن سیاد کا نام تھا، دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہنچے. یہ سنتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش اس کی ماں ابن سیاد کو باتیں کرنے دیتی تو اپنا حال واضح کر دیتا. ٹھیک ہے. تو اس سے یہ کیا پتہ چل رہا ہے کہ ماں کی ہمدردیاں بھی اس کے ساتھ ہی تھی. ابن سیاد کی طرف سے دجال ہونے کی تردید. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ قال لی ابن سعید فاخذتنی منہ زمامۃ ھذا عذرت الناس مالی ولکم یا اصحاب محمد
اور پھر ہے لو اردہ علیہ ما کرہتو، ابن سیاد نے مجھ سے کچھ باتیں کہیں جن کی وجہ سے مجھے اسے برا کہنے میں شرم محسوس ہوئی۔ اس نے کہا میں نے اپنے بارے میں لوگوں سے معذرت کی کہ میں دجال نہیں، لیکن اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، پتہ نہیں تمہیں میرے بارے میں کیا گمان ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کہ دجال یہودی ہوگا اور میں تو مسلمان ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دجال کی اولاد نہیں ہوگی اور میری اولاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے دجال کا مکہ میں داخلہ حرام کیا ہے، لیکن میں نے تو حج کیا ہے۔ وہ ایسی باتیں کرتا رہا، قریب تھا کہ میں اس کی باتوں پر یقین کر لیتا، لیکن ساتھ ہی اس نے کہا اللہ کی قسم میں اچھی طرح جانتا ہوں دجال اس وقت کہاں ہے اور اس کے ماں باپ کو بھی پہچانتا ہوں۔ لوگوں نے ابن سیاد سے پوچھا تجھے پسند ہے کہ تو ہی دجال ہو؟ اس نے کہا اگر مجھے دجال بنایا جائے تو میں ناپسند نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، تو اس پر غور کرنے سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ در حقیقت ابن سیاد دجال نہیں۔ نصوص کتاب و سنت میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن سیاد دجال نہیں بلکہ دجال کوئی دوسرا شخص ہے جس کا ظہور قیامت کے قریب ہوگا، جیسا کہ تمیم داری رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ انہوں نے ایک ویران جزیرے میں دجال کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تصدیق بھی فرمائی، جبکہ ابن سیاد اس وقت مدینہ میں موجود تھا۔ ٹھیک ہے، تو یعنی یہ کہ کچھ اس کی حرکتیں یا ایسی چیزیں تو اس میں پائی جاتی تھیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ جیسے ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں نا کہ قیامت سے پہلے بہت سارے جو ہیں کذابون دجالون ہوں گے، یعنی جو نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، لیکن دجال اکبر جو ہے وہ ابن سیاد نہیں تھا۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ ابن سیاد دجال نہیں، کیونکہ دجال تو وہ تھا جو ویران جزیرے میں تھا۔ دجال کے متعلق حدیث میں ہے کہ وہ بے اولاد ہوگا جبکہ ابن سیاد کی اولاد تھی۔ دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا جبکہ ابن سیاد پیدا ہی مدینہ میں ہوا اور اس کا مکہ میں بھی داخلہ بھی صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ علاوہ ازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خروج دجال کی جو علامات بتائی ہیں وہ ابن سیاد کی آمد سے پہلے موجود نہ تھیں۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قسطنطنیہ کی فتح دجال کے خروج کا اعلان ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو وہ تو ظاہر ہے وہ تو آلریڈی خارج تھا، سامنے تھا وہ، تو ابھی قسطنطنیہ فتح نہیں ہوا تھا، یہ تب کی بات ہو رہی ہے۔ یہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ خروج دجال سے پہلے دریائے فرات سے سونے کے پہاڑ کا ظہور ہوگا۔ اب ایسی کوئی علامت ابن سیاد کے ظہور کے وقت میں نہ تھی، لہٰذا ثابت ہوا کہ ابن سیاد دجال نہیں تھا۔ دجال کے متعلق حدیث میں ہے کہ اس کے ایک ہاتھ میں آگ ہوگی اور ایک ہاتھ میں پانی۔ اس کی آگ فی الحقیقت جنت ہوگی اور اس کا پانی فی الحقیقت آگ، جبکہ ابن سیاد کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا، جبکہ ابن سیاد نے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں کہ دجال پہلے نبی ہونے کا پھر رب ہونے کا دعویٰ کر دے گا اور اس کے باقاعدہ پھر وہ پروفس بھی دے گا نا کہ یعنی جس کو چاہے گا اس پر رزق فراہم کر دے گا اور جس سے چاہے گا روک دے گا۔ ٹھیک ہے، اور مردوں کو زندہ کر دے گا۔ اور تو ابن سیاد نے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا کہ میں رب ہوں۔ دجال کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا جبکہ ابن سیاد کے ماتھے پر ایسے کوئی الفاظ نہیں تھے۔ زمین پر دجال کی مدت قیام کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ زمین میں 40 دن قیام کرے گا جن میں سے پہلا دن سال کے برابر ہوگا، اور یہ ہم یہ حدیث پیچھے پڑھ آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا دن مہینے کے برابر۔ ٹھیک ہے، اب اگر ابن سیاد کی زندگی کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ دجال کی مدت قیام سے زیادہ زمین میں مقیم رہا، کیونکہ وہ مدینہ میں پیدا ہوا اور وہیں جوان ہوا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تک زندہ رہا۔ اس حوالے سے معروف مفسر، مورخ اور محدث امام ابن کثیر رحمۃ اللہ کا بھی یہی فیصلہ ہے، چنانچہ وہ رقم تراز ہیں کہ لیس ابن سیاد هو الدجال الاکبر، کہ ابن سیاد دجال اکبر تو نہیں، البتہ وہ بڑے بڑے دجالوں میں سے ایک ہے۔ اس عنوان کے بعد فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے کہا ہے کہ بعض صحابہ ابن سیاد کو دجال سمجھتے تھے، حالانکہ وہ دجال نہیں تھا بلکہ وہ تو محض ایک چھوٹا آدمی تھا۔ ایک دوسرے مقام پر نقل فرماتے ہیں کہ والاحادیث الواردۃ فی ابن سیاد کثیرۃ، ابن سیاد کے متعلق بہت زیادہ احادیث موجود ہیں اور ان احادیث میں سے بعض میں ابن سیاد کے معاملے کے متعلق توقف ہی ہے کہ آیا وہ دجال ہے یا نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ابن سیاد کے متعلق بہت زیادہ احادیث موجود ہیں اور ان احادیث میں سے بعض میں ابن سیاد کے معاملے کے متعلق توقف ہی ہے کہ آیا وہ دجال ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی اس پہ وقفہ ہی کیا گیا۔ یہ بھی احتمال ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابن سیاد کے متعلق تردد اور شک دجال کی تعین کی وحی نازل ہونے سے پہلے ہو، اور اس مسئلے میں گزشتہ جو حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کی حدیث فیصلہ کر دینے والی ہے، اور ان قریب ہم کچھ ایسی حدیث ذکر کریں گے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ابن سیاد دجال نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں ہمیں جو پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ آخر اتنا وہ جو ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے، یعنی اتنی انویسٹیگیشن کیوں کی گئی، تاکہ ہمارے دور میں اگر اللہ نہ کرے وہ ظاہر ہو، یا کسی کو کسی ایسے شخص کے بارے میں شک ہو جائے کہ وہ دجال ہے، تو پھر اس کو آپ کیسے انویسٹیگیٹ کریں گے سارا. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات لوگ یعنی کہ سنسنی بڑی پھیلا دیتے ہیں. ٹھیک ہے کہ اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ یعنی کچھ ایسے بیچارے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن سے تو روزمرہ کے کام ہی نہیں ختم ہو رہے ہوتے، پھر نا وہ ہر وقت اس کے بارے میں ہی سوچتے رہتے ہیں. تو یہ بھی تو غلط چیز ہے نا کہ آپ کے ہاتھ یا زبان سے دوسرے مسلمان ہی محفوظ نہ رہیں. تو کسی بھی ایسی خبر کو پھیلانے سے پہلے اس کی پوری تحقیق کر لینی چاہیے. افواہیں جو ہیں وہ کیا کرتی ہیں، لوگوں کو عمل سے روک دیتی ہیں اور ان کا نقصان کرتی ہیں، تو اس سے رکنا چاہیے. لیکن آج کل عموماً لوگوں کا مزاج یہی بن گیا ہے، ادھر ایک خبر ملتی ہے ادھر اس کو بغیر تحقیق کے آگے پوسٹ کرنے ہی کرتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں اس کے کیا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو تقویٰ کی علامت کیا ہے کہ انسان کے پاس جب بھی کوئی چیز آئے وہ کوئی ٹھیک ہے، یعنی سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کا بھلا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن رک کے سوچے تو صحیح نا کہ اگر آپ کوئی بھی اگر فیصلہ کرنے لگے ہیں کسی بھی کام کے بارے میں، کہ کسی نے آپ کو کوئی بات بتائی، آپ نے اگر کسی کو بتانی ہے تو اس کو سنسنی نہ پھیلائیں. باقاعدہ جو ہے اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ نے اس کی تحقیق کر لی اور وہ برحق بات ہے، تو پھر موقع محل کی مناسبت سے جس کو اس کی ضرورت ہے اس تک کنوے کریں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہم اب اتنی ساری ہم نے وہ پیجز پڑھے ہیں کہ ابن سیاد دجال تھا یا نہیں تھا، اور اس کے بارے میں اتنی انویسٹیگیشن کیوں ہو رہی ہے، وہ اس میں ہمارے ہی علم کی باتیں نکل رہی ہیں نا، ہمارا ہی فائدہ ہے. صحیح ہے، تو اب جیسے ابھی یہاں پر انہوں نے بتایا ہے کہ دجال کے بارے میں جو مکمل جو تعین ہے نا، وہ جوں نازل ہو رہا تھا اس کے مطابق آخر کار پتہ چلا کہ ابن سیاد دجال نہیں ہے. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کی بھی یہی رائے ہے کہ ابن سیاد دجال نہیں. نیز امام بیہقی فرماتے ہیں کہ ان الدجال الاکبر الذی یخرج فی آخر زمانی غیر ابن سیاد، وہ دجال اکبر جو آخری زمانے میں خروج کرے گا ابن سیاد نہیں. اور جو لوگ بالجزم ابن سیاد کو ہی دجال ٹھہراتے تھے انہوں نے تمیم داری رضی اللہ عنہ کی حدیث نہیں سنی ہوگی، یعنی یہ ہم گمان کر سکتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر ابن سیاد دجال نہیں تھا تو اٹ مینس کہ دجال اکبر کو بھی ظاہر ہونا ہے، اس کا ابھی خروج نہیں ہوا، کیونکہ اس سے پہلے جو نشانیاں ظاہر ہونی ہیں وہ تب تک ظاہر ہوئی بھی نہیں تھی. صحیح ہے. ابن سیاد ایک کاہن، ابن سیاد یہودی نسل تھا اور محض ایک کاہن تھا. جیسا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد سے دریافت فرمایا کہ تو کیا دیکھتا ہے، تو اس نے کہا یاتینی صادقٌ و کاذبٌ، میرے پاس سچا اور جھوٹا دونوں آتے ہیں، یعنی سچ خبر بھی آتی ہے اور جھوٹی بھی آتی ہے. اور آپ کو بتاؤں یہ اس نے اپنے منہ سے ہی کہہ دیا کہ وہ ایک سچا نبی نہیں تھا، کیونکہ یہ کاہنوں کی علامت ہوتی ہے. وہ کیا کرتے ہیں، وہ کچھ جن اپنے قابو میں کر لیتے ہیں، اور کچھ جن ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ پہلے آسمانوں تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں، تو وہاں سے کچھ کچھ سننے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی سنگن لینے کی کوشش کرتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ ملا الاعلیٰ میں جو اللہ تعالیٰ فیصلہ صادر فرماتے ہیں نا، ٹھیک ہے، یعنی تقدیریں تو لکھی جا چکی ہیں، اس کے بعد ایک ہوتی ہے سنوی تقدیر جو کہ سال کے سال اتاری جاتی ہے، پھر یومی تقدیر ہوتی ہے، اس طرح سون. تو جب فرشتوں کو احکامات دیے جاتے ہیں تو وہ ملا اعلیٰ پہ دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سارے فرشتے یعنی اس کو یعنی ایک طرح سے جب اللہ کا حکم نازل ہو رہا ہوتا ہے تو رک جاتے ہیں اور نہایت ادب سے اس کو لیتے ہیں، پھر آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہوئی. خیر وہ پھر نیچے کو پہنچائی جاتی ہے وہ حکم یا بات، کیونکہ اس نے زمین پہ امپلیمنٹ ہونا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب وہ وہاں سے جب وہ خبر پہلے آسمان تک آتی ہے نا، تو کچھ جن پہلے آسمان تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں. وہ ان کو جیسے ابھی ہم نے پیچھے دجال کے بارے میں مختلف قوتیں پڑھی نا کہ اللہ نے اس کو دی ہوں گی. ٹھیک ہے، اسی طرح سمجھ لیں کہ جو نعوذ باللہ شیطانی راستے پر چل پڑتا ہے تو وہ بھی کچھ نہ کچھ طاقت حاصل کر لیتا ہے. اور نعوذ باللہ یہاں پہ وہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بہت ہی غلط کام کر کے وہ کچھ طاقت وغیرہ حاصل کرتے ہیں. قرآن کے ساتھ بے عزتی کرنا، بے حرمتی کرنا، کچھ ایسے افعال کرنا کہ جس سے ان کا سرغنہ شیطان بڑا خوش ہوتا ہے اور ان کو کچھ پاور دے دیتا ہے. ٹھیک ہے، اینی ویز
تو وہ جن جو ہیں وہ اوپر تک چلے جاتے ہیں، لیکن وہ کچھ ہی خبر سننے پاتے ہیں کہ ان کو شہاب ثاقب مارے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آسمان سے ٹوٹے ستارے جن کو ہم کہتے ہیں نا، ستاروں کے 3 طرح کے مقاصد قرآن میں یہاں پڑھیں گے، تو وہ جب ان کو مارے جاتے ہیں تو کچھ تھوڑی سی خبر وہ چرا چکے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ زمین پر لا کے جو جادوگر جس نے ان کو قابو کیا ہوتا ہے یا کاہن نے قابو کیا ہوتا ہے اس کو بتا دیتے ہیں۔ اب وہ جو جادوگر اور کاہن ہوتا ہے اس میں کچھ سچی جھوٹی ملا کے نا تو یہ غلط ملط سی چیز لوگوں کو پیش کر دیتا ہے۔ لوگ اس پر بلیو کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اس میں تھوڑا بہت سچ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر جیسے یہ خواتین، جیسے بھی میں بات کر رہی تھی نا، کیونکہ زیادہ تر نعوذ باللہ خواتین اس کا شکار ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم دوسروں کو اس سے بچائیں اور انہیں حقیقت حال سمجھانے کی کوشش کریں۔ کہ مثال کے طور پر کوئی خاتون ہے، اسے کوئی مسئلہ پیش آ گیا، کوئی دوسری اس کو بتاتی ہے کہ فلاں پیر کے دربار میں پہنچو تمہاری سنی جائے گی، وہ تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں اور بکرا ذبح کرو اور فلاں کرو، جو بھی وہ خون وغیرہ بھی لیتے ہیں اور ایسے کام، تو وہ پھر نا یہ جن پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے، وہ جن اس کو آ کے کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ فلاں عورت آ رہی ہے، اس کا یہ نام ہے، اس کے گھر میں یہ مسئلے ہیں، اس کے گھر میں دیورانی کا یہ نام ہے، جٹھانی کا یہ نام ہے، ساس کا یہ نام ہے، اینڈ سو آن، وہ جو بھی معلومات دیتے ہیں۔ وہ جب وہ بیچاری وہاں پہنچتی ہے، وہ اس کو کہتے ہیں ہاں بھی تیری فلاں تیری ساس کا نام ہے، یہ اس نے تیرے پہ جو ہے تیرے خلاف ہے اور یہ سارا کچھ، یعنی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سچ اور جھوٹ کچھ ہوتا ہے جو ان کے پاس ہوتا ہے، وہ اسی کی نشاندہی یہاں پر یہ خود اپنی زبان سے کر رہا ہے۔ تو آگے صفحہ نمبر 108 ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد سے جنت کی مٹی کے متعلق پوچھا کہ وہ کیسی ہے، تو اس نے جواب دیا کہ درمکتن بیداؤن مسکن، جنت کی مٹی باریک سفید کستوری کی مانند ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی۔ ایک روایت میں ہے کہ ابن سیاد نے کہا اللہ کی قسم مجھے دجال کی پیدائش کی جگہ، اس کی رہائش اور اب وہ کہاں ہے سب علم ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ میں اس کے ماں باپ کو بھی جانتا ہوں۔ ایک اور موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد سے پوچھا کہ تو کیا دیکھتا ہے، تو اس نے جواب دیا ارا عرشن علی الماء، میں پانی پر عرش دیکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سمندر پر ابلیس کا عرش دیکھتا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اور کیا دیکھتا ہے؟ اس نے کہا میں 2 سچوں اور 1 جھوٹے کو دیکھتا ہوں، یا کہا کہ میں 2 جھوٹوں اور 1 سچے کو دیکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر معاملہ خلط ملط کر دیا گیا ہے، تم اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، ٹھیک ہے۔ اب یعنی یہ کہ اس کے منہ سے کچھ باتیں میں ٹھیک ثابت ہو رہی تھی، جنت کی مٹی کے بارے میں بتایا، وہ اس نے صحیح بتا دیا، لیکن یہ کہ دجال کی پیدائش کی جگہ اور اس کی رہائش اور اب وہ کہاں ہے سب، یہ بھئی اس کو یہ کہاں سے علم ہو گیا، جس کا علم غیب کا تو اللہ نے بھی نہیں دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو ظاہر نہیں کیا، اس کے ماں باپ کو جاننے کا بھی وہ کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد ہاں پانی پر عرش دیکھتا ہوں، یعنی سچ جھوٹ ملا رہا تھا، اور سمندر اور پانی پر عرش دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک تو یہ ہے نا کہ 7 آسمانوں کے اوپر پانی ہے، اور پھر ہم جانتے ہیں ٹاپ پہ اللہ تعالیٰ کی جو تخلیقات ہیں اس میں سب سے اوپر عرش ہے جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ مستوی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دوسری طرف ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ شیطان اپنا جو تخت ہے وہ سمندر پر رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اور ساری دنیا میں جو اس کے چیلے چانٹے پھیلے ہوئے ہوتے ہیں وہ اس کو آ کر خبریں بتاتے ہیں کہ فلاں جگہ پر یہ کیا میں نے، فلاں پہ یہ کیا، تو وہ جو شیطان کا چیلا ہوتا ہے جو اس کو اچھا وہ کسی کو شاباش نہیں دیتا، یہاں تک کہ ایک چیلا اس کو بتاتا ہے کہ میں نے فلاں میاں بیوی میں پھوٹ ڈلوا دی، تو شیطان اٹھ کر اس کو گلے لگاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ یعنی میں یہ بتا رہی ہوں کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کہا کہ اس پر معاملہ خلط ملط کر دیا گیا ہے، یعنی کچھ باتیں وہ نعوذ باللہ اب تھا تو وہ اس میں یعنی کہ شیطان کے گروہ میں سے ہی نا، ٹھیک ہے، تو کہہ رہے سمندر پر ابلیس کا عرش دیکھتا ہوں، حالانکہ وہ اس کی عرش کے سامنے کیا حیثیت ہے، وہ ایک تخت ہی ہے جو وہ وہاں پر رکھتا ہے اپنا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ رحم فرما دے۔ اور اب یہ اس کو کیا تھا کہ یہ دیکھتا ہے کا مطلب ہے کہ یعنی وہ اظہار یہ کر رہا ہے کہ مجھ پر اس طرح الہام ہوتا ہے، جس کو وہ وحی کا نام نعوذ باللہ دے رہا تھا۔ اب آج یہاں تک ہی پڑھتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے جو پڑھا ہے جس کو سمجھنے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیں، اور جو غلطی وغیرہ ہوگی اللہ تعالیٰ اس سے صرف نظر فرمائیں، اور ہمیں دین اصل پر جو اصلی دین ہے اس پر ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ استقامت عطا فرما دیں، اس پر عمل کرنے والا بنا دیں، اور لوگوں میں اس کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما دیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر جو بنیادی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ظاہر ہو رہی ہے نا، کہ ایک ایسا شخص جو جھوٹ بھی بول رہا ہے، سچ بھی اس نے مکس کیا ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں بھی یہ خیال آتا ہوگا کہ یہ باقی لوگوں کو بھی گمراہ کر سکتا ہے نا۔ ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے نا کہ ہم اگر کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جو بہت ہی اپنی راہ سے ہٹا ہوا ہے اور بہت اس طرح کر رہا ہے،
تو ہم کیسی پریشانی لیتے ہیں اور لیکن یہاں پر ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت تحمل کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں، اور جتنا ہمارے بس میں ہے نا ہم اتنا کریں اور باقی معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، ہمارا کرنے کا کام کیا ہے؟ ہمارا کرنے کا کام یہ نہیں ہے کہ فلاں بھی غلط ہے اس کو بھی منہ بند کرا دو، اس کا فلاں بھی غلط ہے فلاں کو اس طرح کر دو. اس طرف ہمیں شیطان ہی لگاتا ہے اور ہماری صلاحیتوں کو یعنی کہ کند کر دیتا ہے، اور ہم اسی میں پریشان حال بیٹھے رہتے ہیں. کرنے کا کام کیا ہے کہ اصل دین کو پھیلایا جائے. جتنا زیادہ آپ کو پتہ چلے کہ فلاں یہ بھی غلط پھیلا رہا ہے وہ بھی غلط پھیلا رہا ہے، آپ اور اپنے کام کو بڑھا دیں، آپ لوگوں کو سیدھے دین سے جوڑیں. سیدھا سچا سادہ دین ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے بخاری کے شروع میں ہی پڑھا تھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ابتدائی تعلیمات تھی ہم صرف انہی کو پکڑ لیں. صلہ رحمی ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے، کھانا کھلانا ہے، سلام کرنا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہم اپنی بھی زندگی میں شامل کریں اور لوگوں کو بھی انشاءاللہ اس کی طرف لانے کی کوشش کریں. اگر کسی نے کوئی بات شیئر کرنی ہو تو آپ ضرور کر دیں، یا کوئی بات پوچھنی ہو. جی ماشاءاللہ، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے بارے میں جو تھا نا، تو مجھے سے یاد آ رہا تھا کہ کہتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی انسان جو ہے وہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جو ان کے دور میں جو لوگ تھے کہ مطلب کسی نے بھی ان کو کوئی لفظ پڑھایا یا سکھایا ہے. کوئی ان کا استاد جو ہے نظر اللہ پاک نے ان کو جو بھی سکھایا ان کو اللہ پاک نے سکھایا ہے. کوئی انسان ان کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مطلب ہر کوئی ہم لوگ جو عام لوگ ہیں، ہر وقت ہم کسی نہ کسی سے کچھ نہ کچھ تو سیکھتے ہیں، چاہے اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے، کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں. تو لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعزاز ہے ان کا کہ کوئی دنیا کا انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ انہوں نے کوئی چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی ہے. تو کتنا بڑا مطلب ان کا اعزاز ہے یہ والا نا. خود اللہ تعالیٰ ان کے استاد ہیں اور وہ خود وہ معلم ہے سب کے. جی جزاک اللہ خیر. لیکن وہی بات ہے نا کہ جب ایمان آتا ہے تو بندہ یہ چیزوں کو غور سے دیکھتا ہے. ادروائز تو دیکھیں اسی بات کو یہودیوں نے ان کے خلاف ایک یعنی اس کو خامی بنا کے پیش کر دیا نا، اور خود یعنی کہ دجال کی یہ شیطان کی صفوں میں شامل ہو گئے نعوذ باللہ کے خود کو یعنی پڑھے لکھے اور اللہ کے چہیتے بتانا، اور تکبر میں ایسے پڑھے کہ راہ ہی گم کر بیٹھے، مانا ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بات وہی بات ہے کہ ہمارے عمل میں یہ ہو کہ کوئی سادہ ہے، کوئی نیک جیسا بھی ہے، وہ اگر آپ کو کوئی اچھی بات بتا رہا ہے تو آپ اس کی سنیں. تو ٹھیک ہے، چاہے علم کا سیکھنا جو ہے کسی چھوٹے اپنے سے چھوٹے سے ہی ہو. ایک چیز ہوئی ہے اسی آپ کی اسی بات سے سوئی آپ کی بات کاٹ رہی ہوں کہ کوئی بات کوئی کسی کو بتاتا ہے تو کم از کم پہلے سن تو لو نا. تو بغیر سنے ہی جو ہے نا فوراً ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ آپ ہمیں گناہگار نہ کریں، بس آپ نے کہہ دیا تو ہم نے سن لیا ہے، اب آپ مزید ہمیں نہ کہیں تو ہمیں بھی گناہگار نہ کریں. تو ایسے موقع پہ کیا کیا جائے؟ ٹھیک ہے، تو عمل کا مظاہرہ تو کیا ہے، خاموشی اختیار کر لی ہے، تو بس ایسے ہی پھر کرنا چاہیے. ہاں تو ایسی باتیں تو سننے میں ملتی ہیں نا. یعنی بعض اوقات لوگ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو تم پر پڑی ہوتی نا تو پھر تمہیں پتہ چلتا ہے کہ تم کیسا ری ایکشن کرتی. تو اگر تو اللہ تعالیٰ اس وقت کوئی بات آپ کو سجھا دیں، کوئی مزید کوئی نیکی کی تو کر دیں، ادروائز تو خاموش ہو جائیں. کیونکہ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا. یعنی کہ جیسے لوگوں سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے اس سے بڑھ کے کہیں منکرین حق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ پڑا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہم نے کہیں نہیں پڑھا کہ آپ نے کسی سے بد اخلاقی کی ہو یا اس سے برا معاملہ کیا ہو. ٹھیک ہے، تو بس وہ بات وہی آ جاتی ہے کہ ہم نے صبر جو ہے نا وہ اپنے اندر لانے کی کوشش کرنی ہے، صبر اور تحمل اور برداشت کے ساتھ یہ معاملہ کرنا. بالکل نہیں، بالکل اسی لیے یہ کہتے ہیں نا کہ دین کے حلقوں سے، قرآن کے حلقوں سے یا تعلیم سے ضرور جڑنا چاہیے کہ کچھ نہ کچھ تو آپ کو ملتا ہے. جیسے ابھی تحمل کی بات ہی آ گئی کہ ورنہ اس بات پہ مجھے ایک دم سے ہوا کہ یہ مطلب کیسے انہوں نے مجھے ایک دم سے انکار کیا، لیکن پھر مجھے یہ ہوا کہ نہیں، مجھے تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے، مجھے نہیں ان کو آگے سے کوئی بھی بات نہیں کہنی ہے کہ آپ ایسے ویسے. بہت اچھے مسلمان ہیں، وہ بہت اچھے انسان ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن جب انہوں نے ایک دم سے مجھے ایسے کہا تو انہوں نے کہا اللہ حافظ، تو میں نے بھی کہہ دیا اللہ حافظ نا. مطلب اس پہ ٹیکسٹ پہ بات ہو رہی تھی تو میں نے صرف دعوت ہی دی تھی کہ آپ آئیں ضرور، تھوڑا تھوڑا کر کے آپ صرف سنیں. آپ کے پاس اگر جیسے ٹائم نہیں ہے، اس میں ہیں گھر کے کام میں کچھ ہے، تو شروع میں آپ سنتے رہیں تھوڑا تھوڑا کر کے، تو انشاءاللہ خود ہی جب دل لگے گا، جب دل میں بات بیٹھے گی تو پھر انشاءاللہ اللہ وقت میں بھی برکت ضرور ڈالیں گے. وقت تو وہی بات ہے، وہ جیسے استاذہ ہیں ایک، تو انہوں نے کہا کہ سبھی کے پاس 24 گھنٹے ہیں،
سب کے پاس ایک جیسا ٹائم ہے، تو کوئی اس کو کس طرح سے گزارتا ہے ڈپینڈ اس پہ کرتا ہے. تو اگر آپ اپنے 24 گھنٹوں میں سے کچھ جو وقت ہے کوالٹی ٹائم جو اپنا لگا سکتے ہیں دین کے لیے بھی، تو مطلب وہی اللہ کرے ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے. آمین تو آمین. بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، پروردگار سب کو توفیق دے، سب کا قبول بھی فرمائے، آمین. اور اس اللہ میں نا پاک ہمیں یہی بھی کر عمل ہمیں کہنے سے زیادہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے. آمین. آمین. اس میں ہم یہی کر سکتے ہیں کہ دوسروں کے لیے خیر خواہ رہیں، یعنی کہ ناتا نہیں توڑنا، دوبارہ جب بھی موقع ملے حکمت کے ساتھ ہم کرتے رہیں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ دیکھیں کہ امت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، دعائیں بہت زیادہ کریں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی بالکل، اور یہ اچھی آپ نے بات کہی کہ آمین. واقعی ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، بالکل اپنے لیے بھی اور ان کے لیے بھی. صحیح بات ہے. اور وہی ہے کہ اور دوسری بات یہ کہ جو استقامت یہاں کرنے کی بات ہے وہ جو آپ نے کہی، واقعی وہ ہم اپنے ساتھ باندھ لیں کہ کرتے رہنے سے ہی کام ہوتا ہے. یعنی اگر ہم آج تھک کے چھوڑ دیں کہ نہیں میرے اندر تو استقامت نہیں آ رہی اور میں بار بار غلطی کرتی ہوں، تو جڑے رہنے سے ہی استقامت آتی ہے. ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر کوئی پتھر بھی ہے تو اس پہ بھی پانی پڑتا رہے تو آخر کیا ہوتا ہے، وہ سوراخ ہو جاتا ہے نا پتھر میں بھی. ٹھیک ہے. تو اپنے لیے یہی سبق ہے کہ ہم جڑے رہیں، تھوڑا تھوڑا جو بھی لے سکتے ہیں لیتے رہیں. اور ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.